کنسیپچول لرننگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں پر مختلف سبجیکٹ کی ایم سی کیوز پلس سبجیکٹو پریپریشن کروائی جاتی ہے اور فری پی ڈی ایف مہیا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں تو کنسیپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن دبائیں، جس سے ہمارے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت مل سکے گا۔ سیوکس ایم سی کیوز کے لیکچر 8 میں آج ہم 20 موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ اکنامک سسٹم پہ ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کو ہم 141 کویسچن سے اس لیے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے 7 لیکچر میں مختلف ٹاپکس پہ ہم 140 کویسچنس کو ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کویسچن 141: ان اے مارکیٹ اکانومی ہاؤ آر پرائسز ٹپیکلی ڈٹرمائنڈ؟ پرائسز کو جو قیمتیں ہوتی ہے اس کو کس طرح ڈٹرمائن کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح متعین کیا جاتا ہے مارکیٹ اکانومی میں؟ اس کا آنسر آپشن نمبر سی میں ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ جو سپلائی ہوتی ہے، جو سامان پروڈیوس کیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، کارخانوں میں مینوفیکچر کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگ جو اس کو چاہتے ہیں اس کو خریدتے ہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ اکانومی میں، جس کو ہم کیپٹلزم بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ پرائس کیا رہنے والا ہے کسی چیز کا۔ کویسچن 142: which economic system relies on collective or government ownership of the means of production؟ وہ کون سا اکنامک سسٹم ہے جس میں مجموعی طور پر یا پھر مجموعی طور کی بجائے اگر ہم گورنمنٹ یعنی حکومت کی اونرشپ کا ذکر کریں، جو مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، مینز آف پروڈکشن مینز کارخانے بھی ہو سکتے ہیں، زمین بھی ہو سکتے ہیں، جو کسی بھی قسم کا پیداوار کر رہی ہو اس کو ہم مینز آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ وہ گورنمنٹ پہ ریلائی کریں، اس اکنامک سسٹم کو ہم آپشن نمبر بی میں جو لکھا ہوا ہے سوشلزم وہ کہتے ہیں، اس کو سوشلزم کہا جاتا ہے۔ کمیونزم تھوڑا سا ہٹ کر ہے اس سے، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم، مکسڈ اکانومی، یہ جو ہمارا اکانومی کا جو پلے لسٹ ہے اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ پلے لسٹ میں جا کے اکنامک سیکشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کے فری ایم سی کیوز کا ایکسپلین ویڈیو کنسیپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا فری پی ڈی ایف جو کہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہوتا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمیں فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا جو ہمارا گروپ ہے اس کو فریلی جوائن کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 143: In a command economy, who makes decisions about what goods and services to produce؟ جو کمانڈ اکانومی ہوتی ہے جس کو ہم کمیونزم بھی کہتے ہیں، اس میں ڈیسیشن کون لیتا ہے کہ کون سی جو گڈس ہوتی ہے یا سروسز ہوتی ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہیے یا پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو آنسر آپشن نمبر سی میں ہے، گورنمنٹ اتھارٹیز، کیونکہ کمانڈ اکانومی ہم کمیونزم کو کہتے ہیں اور کمیونزم میں جو اختیار ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ کویسچن 144: What is a characteristic of a traditional economic system؟ جو ٹریڈیشنل اکنامک سسٹم ہے اس کی کریکٹرسٹک مینز اس کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہوتی ہے یا کیا ہونی چاہیے؟ آپشن نمبر بی میں، کسٹم اینڈ ٹریڈیشن ڈٹرمائن اکنامک ڈیسیشنز۔ جو کسٹم ہوتی ہے، جو روایات ہوتی ہے، جو چلتا آ رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ اکنامک ڈیسیشن ہم نے لینا ہے تو کون سا لینا ہے، کون سی اکنامک ڈیسیشن ہمیں لینا چاہیے۔ کویسچن 145: Which economic system encourages entrepreneurship and private ownership but may have some government regulation؟ وہ کون سا اکنامک سسٹم ہے جس میں جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، جو انٹرپرینیور ہوتے ہیں یا جو پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، مطلب گورنمنٹ سے ہٹ کر جو لوگ خود سے بزنس کرتے ہیں اس کو انکریج کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو حکومت ہوتی ہے اس نے کچھ نہ کچھ ریگولیشنز اس پہ لاگو کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مکسڈ اکانومی کہتے ہیں، جو آپشن نمبر ڈی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ سوشلزم اینڈ کمیونزم میں اس طرح نہیں کیا جاتا، انکریج نہیں کیا جاتا، اور کیپٹلزم میں فری چھوڑ دیا جاتا ہے، اتنے خاص ریگولیشنز نہیں ہوتے۔ تو مکسڈ اکانومی میں گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ریگولیشن ضرور ڈالتی ہے اس پہ۔ کویسچن نمبر 146: In a laissez-faire economic system, the government's role is primarily۔ جو لیزی فیئر اکنامک سسٹم ہوتا ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کیپٹلزم بھی کہتے ہیں، لیکن کیپٹلزم اور لیزی فیئر میں یہ ہوتا ہے
کہ یہ ایک لبرلزم کی طرح ہوتی ہے جو لیزی فیئر ہوتی ہے یہ اکنامک سسٹم، باقی یہ کیپٹلزم ہی ہے۔ تو اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ آپشن نمبر بی میں بتایا گیا ہے، ریگولیٹری کی طرح ہوتا ہے، صرف ریگولر کرنے والا ہوتا ہے، باقی گورنمنٹ خود سے بزنس نہیں کرتی۔ Question 147. The concept of the invisible hand is associated with which economist and economic system؟ جو نیچے آپشن میں دیے گئے ہیں یہ کچھ اکانومسٹ ہے اور اس نے جو اکنامک سسٹم کو بڑھوتری دینے کی کوشش کی وہ اکنامک سسٹم بتائے گئے ہیں۔ انویزیبل ہینڈ یہ کنسیپٹ کون سے اکانومسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ تو اگر آپ آپشن نمبر سی کو دیکھیں، ایڈم اسمتھ جو کہ یو ایس اے سے تعلق تھا ان کا، اور انہوں نے کیپٹلزم پہ ایک بک بھی لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بک، لیکن ایک بک جو اس کی بہت مشہور ہوئی تھی اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیپٹلزم کے مختلف رولز ریگولیشنز کے بارے میں بتایا تھا، تو انہوں نے انویزیبل ہینڈ کی بھی بات کی تھی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی ہوتی ہے، وہ ایڈم اسمتھ نے بات کی تھی۔ اس لیے انویزیبل ہینڈ یہ ایڈم اسمتھ سے ریلیٹڈ ہے یا اس کا جو کیپٹلزم تھا اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے، ایسوسیٹڈ ہے۔ Question 148. Which economic system emphasizes the idea that government intervention is necessary to address economic inequalities and promote social welfare؟ وہ کون سا اکنامک سسٹم ہے جو گیون آپشن ہے اس میں سے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ مداخلت کرے تو یہ اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے کہ جو منصفانہ تقسیم ہو یا اکنامک سسٹم ہو اس کی سوشل ویلفیئر والی جو چیزیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو، وہ پروموٹ ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے، گورنمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہ کون سا اکنامک سسٹم ہے؟ تو آپشن نمبر بی میں سوشلزم لکھا ہوا ہے۔ سوشلزم کہتا ہے کہ انٹرپرینیورشپ کو یا پرائیویٹ اونرشپ کو انکریج کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی انٹرونشن ہے، ضروری انٹرونشن، وہ ہونی چاہیے۔ اس کو سوشلزم کہتے ہیں۔ Question 149. What term describes the total value of all goods and services produced within a country's borders in a specific time period؟ یہ اب پیور اکنامک کویشچن ہے، لیکن اکنامک کے ساتھ ساتھ یہ جنرلی بھی پوچھا جاتا ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور واضح سا کویشچن ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کویشچن میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ٹوٹل قیمت ہوتی ہے، جو آل گڈس اینڈ سروسز، گڈس سامان کو ہم کہتے ہیں، سروس جو سروس پرووائڈ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اسپورٹس والا سروس ہو، چاہے وہ ہوٹل مینجمنٹ کا سروس ہو، یا جو بھی سروس ہو، سروس دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک کنٹری میں جو اسپیسیفک کنٹری ہوتی ہے جس کے بارڈرز ہوتے ہیں، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ جو یوزولی 1 ایئر لیا جاتا ہے یا 3 منتھس یا 6 منتھس یا 9 منتھس لیے جاتے ہیں، اس میں جو ٹوٹل ویلیو ہوتی ہے، چاہے وہ گڈس ہو چاہے وہ سروسز ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر اے میں بتایا گیا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جس کو ہم جی ڈی پی بھی کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں۔ میں دہراتا چلوں کہ کسی بھی کنٹری میں، کنٹری کے ایک بارڈر ہوتے ہیں، کسی بھی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، چاہے وہ 3 منتھ 6 منتھ 9 منتھ لے لے یا یوزولی 1 ایئر لیا جاتا ہے، اس میں جتنے بھی گڈس اینڈ سروسز کی قیمت ہوتی ہے، گڈس ہم سامان کو کہتے ہیں، سروس جو بھی سروس پرووائڈ کیا جاتا ہے، چاہے اسپورٹس کی ہو، چاہے ہوٹلس کی ہو، یا جو بھی اس طرح کا سروسز ہو، چاہے وہ وزٹ یا جو وزٹ کرتے ہیں یہ لوگ، جو بھی سروسز ہو، سروسز دیا جاتا ہے، اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو ہم جی ڈی پی میں شمار کرتے ہیں۔ 150 کویشچن میں پوچھا جا رہا ہے which economic system is characterized by a focus on meeting the basic needs of all citizens with limited concern for profit؟ وہ کون سا اکنامک سسٹم ہے جس میں اس چیز پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے جو کہ بنیادی ضروریات ہوتی ہے شہریوں کی وہ پوری ہو جائے، نہ کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کیا جائے؟ اگر آپ گورنمنٹ کے پروجیکٹ کو دیکھیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ میں ہو، چاہے وہ ایروپلینز وغیرہ میں ہو، یا اس طرح جو بھی ہو، اس میں گورنمنٹ پروفٹ پہ فوکس نہیں کرتی، وہ پروفٹ نہیں کماتی، وہ بہت کم فیس رکھتی ہے، لیکن لوگوں کو سہولیات دیتی ہے۔ تو یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون سے اکنامک سسٹم میں ہے؟ آپشن نمبر سی کو اگر آپ دیکھیں، کمیونزم میں، کمیونزم جو کہ گورنمنٹ کے اندر سب کچھ ہوتی ہے، تو گورنمنٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے بہت کم فیس میں، بیسک نیڈز کا خیال رکھتی ہے۔ Question 151. The term opportunity cost is best defined as؟ اپرچونٹی کاسٹ یہ ایک اکنامک ٹرم ہے، کیونکہ اکنامک کے سیکشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے اپرچونٹی کاسٹ کا مطلب آپشن نمبر بی میں اگر آپ دیکھیں، the value of the best alternative foregone when a choice is made۔
اب ایک بندہ ہے وہ کوئی چیز خریدتا ہے اور ان کے پاس پیسے بھی ہے تو وہ پھر چوائس پورا کرتا ہے، اپنی جو چوائس ہوتی ہے جو من پسند ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے، نہ کہ قیمت کو دیکھتے ہے۔ بیسٹ الٹرنیٹیو جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب موبائل ہے، آئی فون بھی ہے اور سادے جو یہ 40-50 ہزار والے سیٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں۔ اب آئی فون وہی کال وہی انٹرنیٹ وغیرہ کرتا ہے، لیکن یہ جو سارا بیسٹ الٹرنیٹیو دوسرے موبائل ہے، اگر لوگوں کے پاس آئی فون خریدنے کی طاقت ہوتی ہے تو یہ بیسٹ الٹرنیٹیو کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی چوائس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ کویسچن 152، واٹ از اے کی فیچر آف اے سینٹرلی پلانڈ اکانومی؟ سینٹرلی پلانڈ اکانومی کا کی فیچر مطلب خاص خصوصیت کیا ہے؟ آپشن نمبر سی میں بتایا گیا ہے گورنمنٹ کنٹرول اوور ریسورس الوکیشن، جو ریسورس الوکیٹ کرنے ہیں لوگوں کو دینے ہیں، کس طرح دینے ہیں، کتنی مقدار میں دینے ہیں، یہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے سینٹرلی پلانڈ اکانومی میں، جس کو ہم سوشلزم یا کمیونزم کا نام دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے پاس سارے کنٹرول ہوتے ہیں تو ریسورس الوکیشن بھی گورنمنٹ ہی کرتی ہے۔ کویسچن 153، in the context of economic systems, what does the term subsistence agriculture refer to؟ اکنامک سسٹم میں سبسسٹنس ایگریکلچر کسے کہتے ہیں؟ جو سبسسٹنس ایگریکلچر ٹرم ہے، اگر آپ آپشن نمبر بی کو دیکھیں، فارمنگ فار پرسنل کنزمپشن اینڈ سروائیول، جو لوگ یا جو زمیندار چھوٹے لیول پہ اپنے گھرانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، چاہے وہ گندم یا جو وغیرہ اگاتے ہیں، وہ اپنے پرسنل کنزمپشن کے لیے، پرسنل سروائیول کے لیے، نہ کہ مارکیٹ میں لے جا کے اس کو فروخت کرے، اس کے لیے نہیں اگاتے تو اس کو ہم سبسسٹنس ایگریکلچر کہتے ہیں۔ کویسچن 154، which economic system is most closely associated with the concept of trickle down economics؟ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کون سے اکنامک سسٹم میں ہوتے ہیں؟ آنسر آپشن نمبر سی میں ہے کیپٹلزم۔ کیپٹلزم یا ٹرکل ڈاؤن اکنامکس میں کیا ہوتا ہے؟ جو جاگیردار ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ کیپٹل ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، وہ کارخانہ لگا دیتی ہیں، کارخانے میں مزدوروں کو یا غریبوں کو نوکری دے دیتے ہیں تو ان کا بھی کام چلتا ہے اور ان کا بھی پروفٹ ہوتا ہے۔ اس کو ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں کہ ان کا پروفٹ تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی بدولت کئی غریبوں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اس کو ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کہتے ہیں۔ جو زیادہ جاگیردار ہوتے ہیں اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن کچھ فائدہ نیچے طبقے کو بھی ہو جاتا ہے۔ کویسچن 155، what role does competition play in a market economy؟ مارکیٹ اکانومی جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں سادہ الفاظ پہ، اس کا جو رول ہے کمپٹیشن میں وہ کیا ہے؟ پروموٹس ایفیشنسی اینڈ انوویشن۔ جب کمپٹیشن ہوتا ہے مطلب کہ دو کمپنیوں کے درمیان یا دو جو انٹرپرینیور ہوتے ہیں ان کے درمیان جو مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایفیشنسی اور انوویشنس ہو جاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ پروڈکٹ پیدا کرتے ہیں جو کم کوسٹ میں بھی ہو اور اچھا پروڈکٹ بھی ہو، تو اس طرح اور انوویشن بھی اس میں ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے کمپٹیشن کا مارکیٹ اکانومی میں۔ کویسچن 156، what economic term refers to the total value of goods and services produced by a country including income from abroad and excluding income sent abroad؟ یہ ٹرم جی ڈی پی سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے اس کا آنسر آپشن نمبر بی ہے۔ آنسر آپشن نمبر بی میں اگر آپ دیکھیں گراس نیشنل پروڈکٹ جس کو ہم جی این پی کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جتنے گڈس اینڈ سروسز کی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم جی این پی کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انکم اس ملک میں کمائی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سروس دیا جاتا ہو یا کوئی چیز پیدا کی جاتی ہو جس کو ہم گڈس کہتے ہیں، وہ اگر اس کا دولت باہر جا رہا ہو، مطلب کمپنی کی ملکیت باہر والی کو ہو تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی ملک کا باشندہ باہر کام کر کے اپنے ملک میں پیسے بیچ دیتے ہو تو اس کا شمار اس میں کیا جائے گا۔ اس کو گراس نیشنل پروڈکٹ جس کو ہم جی این پی کہتے ہیں یہ ٹرم دیا جاتا ہے۔ Question 157، which economic system is often associated with the idea of from each according to his ability to each according to his needs؟ یہ کون سے اکنامک سسٹم میں یہ ٹرم یوز کیا جاتا ہے؟ تو یہ کمیونزم میں یوز کیا جاتا ہے کہ جو جتنا کر سکتا ہے اس سے اتنا کام لیا جائے اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے، اس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 158 میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں واٹ از دا پرائمری فوکس آف کینیزین اکنامکس؟
इस क्वेश्चन में कीनेसियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, डिमांड मैनेजमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी। जो डिमांड होती है उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। जितनी मार्केट में डिमांड है किसी चीज़ की तो उसकी उतनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, जिससे फिर मुश्किलात पैदा ना हो। और इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, जो मार्केट को रेगुलेट करता है उस पॉलिसी की बात किया जा रहा है कीनेसियन इकोनॉमिक्स में, जो गिवन ऑप्शन है। इस हवाले से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। इन अ मार्केट इकोनॉमी हु डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम। मार्केट इकोनॉमी में बार बार मैं बता रहा हूँ, मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म को कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो रिसोर्सेज है एंड इनकम है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कौन डिटरमाइन करता है? अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, मार्केट फोर्सेस एंड इंडिविजुअल चॉइसेस। जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, जो मार्केट होते हैं जिसमें जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, जो इनोवेशंस होती है, जो कंपटीशन होती है कंपनियों के दरमियान, वो ही डिसाइड करता है ये रिसोर्सेज एंड इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इंडिविजुअल की जो चॉइस है, इंडिविजुअल चाहे कोई फर्द हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी जो चॉइस होती है, जो सामान या जो सर्विसेज वो ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही ये डिटरमाइन करता है कि जो रिसोर्सेज है या इनकम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी चाहिए। क्वेश्चन 160, which economic system places a high value on social equality and may involve the redistribution of wealth। वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इस चीज़ पे जोर दे रहा होता है कि सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, सब लोगों को सब मिलना चाहिए, या ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ज़रूरतमंद को वो चीज़ मिलना चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत हो। और इसके अलावा जो वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, सोशलिज्म। सोशलिज्म में ये इस बात पे जोर दिया जाता है कि सोशल इक्वलिटी हो, सबको वो रिसोर्सेज अलोकेट होने चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत हो। ये इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म कहलाता है। रुकिए, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आपको अगर सिविक्स के किसी भी टॉपिक पे एमसीक्यूज़ चाहिए हो, या उसका फ्री पीडीएफ चाहिए हो, या उसकी एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो वो हमने सिविक्स के प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि सिविक्स के पार्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है, या हिस्ट्री के पार्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है। चाहे आपको सिंपल पेपर चाहिए हो, या लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक जो कि अभी हमने अपलोड किया है, और मज़ीद भी हम तकरीबन 14-15 लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। हर एक लेक्चर के सामने मैंने उसका टॉपिक लिखा हुआ है। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको एमसीक्यूज़ की ज़रूरत हो तो इस डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस लिंक पे क्लिक करके आप उसी टॉपिक के वीडियो पे पहुंच जाओगे। वहाँ पर आपने वो वीडियो एक्सप्लेनेशन देखनी है कि किस तरह इस एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन किया गया है, उसकी समझ आप पाए, और फ्यूचर की स्टडी के लिए आप उसका पीडीएफ उसी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के प्लेलिस्ट में से ये लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ चाहिए हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पाकिस्तान हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पेडागोजी हो, या कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट हो, तो उसके एक्सप्लेन्ड एमसीक्यूज़ के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट में, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो का पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम जॉब अपडेट्स भी देते हैं, और उसके साथ साथ हम आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन भी दे देते हैं आपके आसानी के लिए। थैंक यू।